سورہ توبہ کی آیت نمبر 119، سورہ توبہ کا 15واں رکوع اور 11ویں پارے کا 4تھا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو۔ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو کہ معنی یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقام پر مومنوں سے خطاب کیا گیا اور کئی مقام پر اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خطبے میں، ہر واعظ میں، ہر درس میں اللہ سے ڈرنے کا ذکر فرماتے، یہاں تک کہ نکاح کا خطبہ انتہائی مختصر ہوتا ہے اور ایک ہی خطبہ ہوتا ہے۔ عید میں 2 خطبے، حج میں 2 خطبے، جمعے میں 2 خطبے، اور وہ طویل ہوتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے موقع پر ایک خطبہ ارشاد فرماتے، انتہائی مختصر خطبہ۔ آج بھی خطیب قاضی جب نکاح کا خطبہ دیتا ہے کتنا مختصر ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ موجود ہے وہ اس سے بھی مختصر ہے، لیکن اس میں بار بار اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے، کیونکہ جب کسی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اور وہ یہ تصور کر لیتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے، اس پر ہمارا ایمان بھی ہے، ہر مومن کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن کبھی توجہ اس طرف ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی۔ تو جب مومن اس طرف توجہ کر لیتا ہے اور اس پر یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو رب دیکھ رہا ہو اور رب کی نافرمانی وہ کیسے کرے؟ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، یعنی گناہوں کو چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ بھی رہا ہے اور وہ سزا دینے پر قادر بھی ہے، اور اس کی پکڑ سے کوئی بچ بھی نہیں سکتا، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ تو اس معنی میں بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں گناہ کرنے کی وجہ سے رب ناراض نہ ہو جائے، کہیں گناہ کرنے کی وجہ سے نعمتیں، فضل اور رحمت سے ہم محروم نہ ہو جائیں، کہیں گناہ کرنے کی وجہ سے رب کا عذاب ہم پر نہ آ جائے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو صادق الایمان ہیں، جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں، جو مخلص ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاص کے ساتھ وہ تصدیق کرتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سچوں میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مراد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، وہ لوگ جن کی نیتیں ثابت رہیں اور دل اور اعمال سیدھے رہے اور وہ اخلاص کے ساتھ غزوہ تبوک میں حاضر ہوئے، یہاں وہ مراد ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ نیک لوگوں کا اجماع یہ حجت ہے، کیونکہ صادقین سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سچوں کی بات کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اس آیت کریمہ میں 2 چیزوں کا حکم ہے، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ انبیاء، صحابہ، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین کی زندگی کے مطابق زندگی گزارو اور اللہ کے نیک بندوں کا دین کے معاملے میں ساتھ دو اور گناہ چھوڑو اور اللہ تعالی سے ڈرو۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب،
ان یتخلفوا عن رسول اللہ، اہل مدینہ اور ان کے ارد گرد دیہاتیوں کے لیے یہ جائز نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے بیٹھ رہیں۔ اہل مدینہ سے مراد مدینہ شریف کے رہنے والے ہیں، چاہے وہ مہاجر ہوں چاہے وہ انصار ہوں، اور ارد گرد سے مراد مدینہ شریف کے آس پاس جو دیہاتی لوگ ہیں، دیہاتی قبائل ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے مدینہ شریف سے باہر تشریف لے گئے تو ان لوگوں کے لیے جائز نہ تھا کہ حضور جہاد میں جائیں اور یہ پیچھے بیٹھے رہیں۔ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اور نہ یہ جائز تھا کہ ان کی جان سے اپنی جان پیاری سمجھیں، بلکہ انہیں حکم تھا کہ شدت اور تکلیف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑیں اور سختی کے موقع پر اپنی جانیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا کریں۔ اس آیت کریمہ سے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا مشن سمجھ میں آتا ہے۔ الحمدللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ، جس کی بنیاد غازی ممتاز حسین قادری شہید علیہ رحمہ نے رکھی اور جس کا جھنڈا امیر المجاہدین استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھ غازی صاحب دے کر گئے۔ اس تحریک کا مشن یہی ہے کہ ہر مسلمان اپنی جان سے حضور کی جان کو پیارا سمجھے، اپنی عزت سے حضور کی عزت پیاری سمجھے، حضور کے نام پر، حضور کی عزت پر، حضور کی ناموس کی حفاظت میں وہ اپنی جان اور اپنا مال اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ شہادت ہمیں بھی عطا فرمائے، ہماری اولاد و نسلوں کو بھی عطا فرمائے۔ جان تو جانی ہے، کاش ہمیں حضور سے سچی پکی محبت پیدا ہو جائے اور ہماری جان حضور کی ناموس کی حفاظت میں فدا ہو جائے۔ اللہ ہمیں وہ جذبہ دے، حقیقی جذبہ دے کہ اخلاص کے ساتھ ہم اپنا سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر قربان کر دیں۔ ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، یہ اس لیے کہ انہیں جو پیاس، ظمأ پیاس، ولا نصب یا تکلیف، ولا مخمصہ بھوک، یہ اس لیے کہ انہیں جو پیاس یا تکلیف یا بھوک اللہ کی راہ میں پہنچتی ہے۔ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، اور جہاں ایسی جگہ قدم رکھتے ہیں جس سے کافروں کو غیظ آئے، یعنی کفار کی زمین کو اپنے گھوڑوں کے سموں سے رونتے ہیں۔ جب وہ اپنے گھوڑے لے جاتے ہیں اور کافروں کی زمین کو رونتے ہیں تو کافروں کو اس پر غصہ آتا ہے۔ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا، اور جو کچھ کسی دشمن کا بگاڑتے ہیں، کسی دشمن کو، کافر کو قید کر کے، قتل کر کے، زخمی کر کے، شکست دے کر، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، اس سب کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو اللہ تعالی کی اطاعت کا، فرما برداری کا ارادہ کرے اور اس میں وہ چلے تو اس کا اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی، چلنا، حرکت کرنا، ساکن رہنا، سب نیکیاں ہیں، اللہ کے ہاں لکھی جاتی ہیں۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی راہ میں جب تم نکلتے ہو، اس میں تمہیں بھوک، پیاس، تکلیف پہنچتی ہے، یا تمہارے کسی جگہ پر پہنچنے سے کافروں کو تکلیف ہوتی ہے، کافروں کو غصہ آتا ہے، غیظ آتا ہے،
تو ان کو جلانے کا بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ اسی لیے ہمارے استاد محترم امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب فرماتے ہیں کہ جب لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ تو پورے جوش اور ولولے کے ساتھ لگاؤ۔ دشمنان اسلام ایجنسیاں، را، موساد، CIA، یہود و نصارہ کی ایجنسیوں کے افراد ہمارے ہر جلسے میں جاسوسی کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ تو جب مسلمان لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ایک ولولے سے لگاتے ہیں تو ان کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے، انہیں غیظ آتا ہے، تو جتنا ان کافروں کو جلائیں گے اتنا ثواب ملے گا۔ اسی طرح جب ریلیوں میں اور جلوسوں میں نکلتے ہیں، دنیا کفر کی جو ایجنسیاں ہیں، را ہے، موساد ہے، را ہندوستان کی ایجنسی ہے، موساد اسرائیل یہودیوں کی ایجنسی ہے، CIA امریکہ کی ایجنسی ہے، تو یہود و نصارہ کی جو ایجنسی کے افراد یہ جو آگے رپورٹ دیتے ہیں کہ مسلمان حضور کی محبت میں اس قدر ولولہ رکھتے ہیں، تو انہیں غصہ آتا ہے، یہ جلتے ہیں، تو ان کے جلانے کا بھی ثواب ہے۔ یہاں پہ فرمایا گیا وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ، جہاں ایسی جگہ قدم رکھتے ہیں جس سے کافروں کو غیظ آئے، غصہ آئے، اس پر بھی ان کے لیے اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنی گفتگو، ہر چیز حضور کی محبت میں، دین کی محبت میں، دین کی سربلندی کے لیے انسان خرچ کرے تو پھر اس کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا سب عبادت ہے۔ تو غزوہ تبوک میں جو صحابہ گئے اور جب تبوک کے مقام پر پہنچے تو یہ تبوک دشمن کا سرحدی علاقہ تھا، تو اس سے دشمن کو غیظ آیا، وہ پریشان ہوئے، انہیں غصہ آیا۔ پھر مسلمانوں نے اس راہ میں بھوک، پیاس، تکلیفیں برداشت کی، تو فرمایا کہ یہ سب مسلمانوں کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں چھوٹا یا بڑا۔ صغیرہ کی تفسیر میں فرمایا قلیل، مثلا ایک کھجور، کچھ بھی نہیں ہے تو انسان اللہ کی راہ میں ایک کھجور ہی دے دے، 10 روپے دے دے، جو کچھ بھی ہے جتنا وہ دے سکتا ہے اللہ کی راہ میں دے، کیونکہ جب اللہ کی راہ میں ہم مال خرچ کرتے ہیں تو دل دیکھے جاتے ہیں۔ ایک شخص ہے جس کے پاس 10 کروڑ روپے ہیں اور اس نے 10 کروڑ روپے میں سے 1 کروڑ اللہ کی راہ میں دے دیا، اور ایک شخص ہے جس کے پاس صرف 100 روپے ہیں، اس نے 100 کے 100 روپے اللہ کی راہ میں دے دیے، تو ثواب میں یہ 100 روپے والا بڑھ گیا، اس لیے کہ اس نے اپنا کل مال دے دیا اور 10 کروڑ والے نے اپنا 10واں حصہ دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کل مال خرچ کیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال خرچ کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال صدیق اکبر کے مال سے 20 گنا زائد تھا، 20 گنا زائد تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 درہم کا مال لے کر آئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80,000 درہم کا مال لے کر آئے تھے، لیکن صدیق اکبر کا مال کل تھا اور حضرت عمر کا کل مال کا نصف تھا، تو اجر و ثواب میں صدیق اکبر آگے نکل گئے۔ تو اس لیے جو غریب ہیں، کچھ نہیں خرچ کر سکتے، تو جو کچھ بھی ہو، 10 روپے ہو، 20 روپے ہو، وہ مسجد میں، مدرسے میں، اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کریں۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں چھوٹا یا بڑا، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر کتنا مال خرچ کیا کہ آپ نے 10,000 دینار، تقریباً 40 یا 45 کلو سونا دیا، آپ نے 900 اونٹ دیے، 300 گھوڑے دیے، اس کے علاوہ 10,000 مجاہدین کا ساز و سامان دیا۔
اس کے علاوہ جب یہ قافلہ آگے گیا تو پیچھے سے غلے کے اونٹ آئے اور پورے 30,000 لشکر کو کھانا کھلایا گیا. وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ، اور جو وادی وہ طے کرتے ہیں سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے. جہاں جہاں وہ قدم اٹھاتے ہیں، جہاں قدم رکھتے ہیں، سب پر نیکیاں ہیں. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ ان کے سب سے بہتر کاموں کا انہیں صلہ دے. اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جہاد کی بہت فضیلت ہے اور جہاد تمام اعمال میں سب سے احسن ہے، سب سے اچھا عمل ہے. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکلیں اور یکدم اپنے وطن کو خالی کر دیں. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تو کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے، ایک گروہ نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں. یعنی ایک گروہ وطن میں رہے اور ایک گروہ دین حاصل کرنے کے لیے نکل جائے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اس امید پر کہ وہ بچیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ قبائل عرب میں سے ہر قبیلے سے مختلف گروہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوتے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کے مسائل سیکھتے اور تفقہ حاصل کرتے اور اپنے لیے احکام دریافت کرتے اور اپنی قوم کے لیے مسائل پوچھتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کا حکم دیتے اور نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کی تعلیم کے لیے انہیں ان کی قوم پر مامور فرماتے اور انہیں یہ سکھاتے کہ تم اپنی قوم کو جا کر یہ ساری چیزیں سکھاؤ. جب وہ لوگ اپنی قوم پر پہنچتے تو اعلان کر دیتے کہ جو اسلام لائے وہ ہم میں سے ہے اور لوگوں کو اللہ کا خوف دلاتے اور دین کی مخالفت سے ڈراتے، یہاں تک کہ لوگ اپنے والدین کو چھوڑ دیتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دین کے تمام ضروری علوم تعلیم فرما دیتے. لوگ اپنے والدین کو چھوڑ کر حضور کی خدمت میں آتے اور وہ دین سیکھ کے جاتے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ عظیمہ ہے کہ بالکل بے پڑھے لوگوں کو بہت تھوڑی دیر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نظر کرم سے دین کے احکام کا عالم بنا دیتے اور قوم کا ہادی بنا دیتے. اس آیت سے چند مسائل معلوم ہوئے. علم دین حاصل کرنا فرض ہے. جو چیزیں بندے پر فرض اور واجب ہیں اور جو اس کے لیے ممنوع اور حرام ہے اس کا سیکھنا فرض عین ہے اور اس سے زیادہ علم سیکھنا فرض کفایہ ہے. حدیث شریف میں ہے کہ علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. حضرت امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ علم سیکھنا نفل نماز سے افضل ہے. طلب علم کے لیے سفر کا حکم حدیث شریف میں ہے. ترمذی شریف میں ہے جو شخص طلب علم کے لیے راہ چلے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. فقہ افضل ترین علم ہے. حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور یہ حدیث بخاری و مسلم میں ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے بہتری چاہتا ہے اس کو دین میں فقیہ بناتا ہے. میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے.
حدیث میں ہے کہ ایک فقیہ عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے، اور یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے۔ فقہ کسے کہتے ہیں؟ فقہ دین کے احکام کے جاننے کو کہتے ہیں، تو قرآن و حدیث کے احکام کو جاننا یہ علم فقہ ہے، اور اس کی بہت فضیلت ہے، سارے علوم میں یہ سب سے افضل ہے۔ بہت سے لوگ ہیں عبادات کثرت سے کرتے ہیں، مگر نماز کے فرائض، واجبات، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض، بہت ساری چیزیں جو ضروری ہیں وہ جانتے نہیں۔ اس کے لیے بہترین کتاب بہار شریعت ہے۔ یہ بہار شریعت کتاب آپ حاصل کریں، اپنے گھر میں رکھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ علم سیکھنے کا بہترین ذریعہ درس قرآن کو سننا ہے۔ درس قرآن کی CD، DVD، میموری کارڈ آپ رکھیں، اسے سنیں پابندی سے۔ علم سیکھنے کا بہترین ذریعہ دینی مدارس ہیں۔ صحیح العقیدہ جو مدرسہ ہے اس میں آپ داخلہ لیں۔ مثلا کراچی میں اقصی مسجد میں الحمدللہ نور فاطمہ خواتین کے لیے مدرسہ ہے۔ یہ اقصی مسجد آدم جی نگر محمد علی سوسائٹی میں ہے۔ شارع فیصل پر عوامی مرکز ہے، عوامی مرکز کے سامنے روڈ پار کر کے گاڑیوں کا شو روم ہے، اس کے پیچھے اقصی مسجد ہے۔ یہاں صبح 9 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک خواتین کو، بچیوں کو قرآن و حدیث کا علم سکھایا جاتا ہے، عربی سکھائی جاتی ہے، عربی گرامر سکھائی جاتی ہے، شرعی مسائل سکھائے جاتے ہیں، قرآن پاک صحیح پڑھنا، تجوید، اسی طرح ترجمہ، تفسیر۔ جو خواتین صبح 9 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک وقت نہیں دے سکتی، صرف 1 گھنٹہ دے سکتی ہیں، تو ان کے لیے بھی کلاسیں ہیں۔ الحمدللہ نور فاطمہ میں کئی ہماری بہنیں، کئی ہماری بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی آئیں، اس کی دعوت عام کریں۔ زندگی مختصر ہے، زندگی کے کام کاج تو ہمارے چلتے ہی رہیں گے، کیا معلوم ہم اس علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے قدم بڑھائیں۔ جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو علم کی طلب میں نکلتا ہے اللہ تعالی جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اسی طرح الحمدللہ کراچی میں نور حمزہ، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے نور حمزہ ہے۔ اگر آپ کا بچہ 8ویں جماعت میں ہے تو ابھی سے ذہن بنائے کہ انشاءاللہ تعالی اسے نور حمزہ کا طالب علم بنانا ہے، اسے عالم بنانا ہے، فقیہ بنانا ہے۔ وہاں دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ نور حمزہ گلشن معمار میں ہے۔ گلشن معمار میں عیدگاہ گراؤنڈ کے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کا فقیہ بنائے۔ یہاں پہ فرمایا گیا کہ سارے کے سارے نکل جائیں اور علم دین حاصل کریں، سب عالم بن جائیں، یہ مشکل ہے۔ تو ایک گروہ نکلنا چاہیے، کم از کم ہمارے گھر سے ایک تو شخص نکلے۔ ہم اپنے 4 بچوں میں سے کسی ایک کو تو عالم دین بنائیں، فقیہ بنائیں۔ ہماری 3 بچیاں ہیں تو کسی ایک بچی کو عالمہ تو بنائیں، تاکہ پورا خاندان جو ہے وہ ہدایت پائے، پورا محلہ ہدایت پائے۔ آخر میں فرمایا اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، جب وہ اپنی قوم کے پاس واپس آئیں تو انہیں ڈر سنائیں، لعلہم یحذرون، اس امید پر کہ وہ بچیں۔ کس سے بچیں؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچیں، دین کے احکام کی فرمانبرداری کریں تاکہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ الحمدللہ سورہ توبہ کا 15واں رکوع مکمل ہوا۔ اس رکوع میں بے شمار نصیحتیں ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ اپنی جان سے زیادہ پیار حضور سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا مصداق بنا دے کہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی طور پر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔